اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے میثاقا عہد کم تمہارا وَإِذْ أَخَذْنَا میثاقکم اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا ورفعنا فوقکم اور ہم نے بلند کیا فوقا اوپر کم تمہارے ورفعنا فوقکم اور تمہارے اوپر بلند کیا الطور طور کو تو فوقکم تمہارے اوپر الطور طور کو بلند کیا سے مراد یہ ہے کہ تمہیں طور کے دامن میں لا کے کھڑا کر دیا، تم اس کے دامن میں کھڑے ہو گئے، گویا پہاڑ تمہارے اوپر بلند ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم طور کے دامن میں آئے تھے خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ خذو تم پکڑو، امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، خذو تم پکڑو، ما جو آتینا ہم نے دیا کن تمہیں بقوہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، جو بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اس دن ہم نے اس کو پڑھا تھا، میں نے بتایا تھا کہ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد ہے کہ پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو، اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرو۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو ما فیہ جو کچھ بھی اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ، ہلاکت سے بچ سکو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد، اس نصیحت کے بعد۔ تو ذالک کا لفظ جو اسم اشارہ ہے وہ اوپر والی آیت کے اندر جو نصیحت کی گئی ہے کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو کچھ بھی اس میں بیان ہوا ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ذالک کا لفظ اس نصیحت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم پس اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، فلو پس اگر، لا نہیں ہوتا، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو ضرور تم ہو جاتے، لا ضرور کا ہے، لا ضرور کے معنوں میں ہے، کنتم تم ہو یا تم ہو گئے، لکنتم ضرور تم ہو جاتے، من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، الخاسرین لوزرز، نقصان اٹھانے والے یا گھاٹا پانے والے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، علمتم تم جان چکے ہو، تم نے جان لیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور یقیناً تم جان چکے ہو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اعْتَدَوْا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت کے بارے میں، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو تم ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے۔ سب نے ان کو کہا کہ وہ ذلیل ہونے والے بندر ہو جائیں، مراد ہے نکالی کرنی انہوں نے شروع کر دی۔ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء جن کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حق پر قائم کریں، لوگوں کو نیکیوں کی طرف لے کے آئیں، وہ اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کو لوگوں سے لڑاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت بھی وصول نہ کرو، لیکن وہ دین کو بیچتے ہیں، اور یہ مثالیں بے شمار ہمارے سامنے ہیں۔ وَلَقَدْ پھر اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، تھوڑی سی مشکل ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً عَلِمْتُمْ تم نے جان لیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اعْتَدَوْا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی، یقیناً تم انہیں جان چکے ہو، فی السبت زیادتی کس میں کی؟ سبت کے بارے میں۔ خدا تعالیٰ نے سبت کے دن عبادت رکھی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ آرام کریں گے، عبادت کریں گے، تو 9ویں پارے میں جا کے سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے کہ اس دن میں بھی بعض لوگوں نے غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ جانوروں میں بھی بڑی سینس ہوتی ہے،
تو مچھلیاں جو ہیں، چونکہ یہودی اس دن شکار پہ نہیں جاتے تھے، تو مچھلیاں جو ہیں وہ کنارے پہ آ جاتی تھیں، جھنڈ در جھنڈ آ جاتی تھیں کہ پتہ تھا آج کوئی نہیں آئے گا، تو انہوں نے سبت کو ہی چینج کر دیا، اس ہفتے والے دن شکار شروع کر دیا اور اتوار کو سبت بنا لیا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں نے تو اپنی دنیاوی اغراض کی خاطر سبت کو ہی تبدیل کر دیا، اس میں زیادتی شروع کر دی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تم جان چکے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت کے بارے میں. فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم ان سے، فقلنا لہم، پس ہم نے ان سے کہا، کولو تم ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے. فجعلناها، پس ہم نے اس کو بنا دیا. ہا کی ضمیر اب ان کے اس ایکشن کی طرف جا رہی ہے جو سبت کے بارے میں انہوں نے کیا ہے. فجعلناها، ہم نے ان کے اس عمل کو بنا دیا، ہم نے ان کے اس کام کو بنا دیا، نکالا، عبرت کا نشان، لما بین یدیہا وما خلفہا، ان کے آئندہ آنے والے اعمال کی وجہ سے، وما خلفہا، اور ان کے پچھلے اعمال کی وجہ سے، ان کے پیش منظر کی وجہ سے اور ان کے پس منظر کی وجہ سے. مراد ہے ان لما بین یدیہا، یدئی، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، یدئی اس میں سے پھر تسنیہ کا دو ہاتھ کا تسنیہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے دو ہاتھ. تو جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، مراد ہے جو وہ فیوچر میں ابھی ان کے سامنے ہے. تو جب کوئی چیز دونوں ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ انسان کے فرنٹ پہ ہوتی ہے، اس کے سامنے ہوتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ سامنے بھی کرتے ہیں ہم. لما بین یدیہا، اس کی وجہ سے جو ان کے سامنے تھا، یعنی وہ اعمال جو ان کے سامنے ان کو نظر آ رہے تھے وہ کیا کر رہے ہیں، وما خلفہا، اور وہ اعمال جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے. وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. ترجمے کے لحاظ سے یہ آیت میں نے بتایا تھا کہ مشکل آیتوں میں سے ہے، اس لیے اس کا ترجمہ احتیاط کے ساتھ بار بار دہرائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اس میں چونکہ مفہوم کو سمجھنا پڑتا ہے، اس میں چونکہ مفہوم کو سمجھنا پڑتا ہے، اس لیے پچھلا مضمون بھی ذہن میں رکھ کے اور پھر ان کی حالت کو، ان کے ایکشن کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ مضمون حل ہوگا. فجعلناها نکالا، ہم نے ان کے اس عمل کو عبرت کا نشان بنا دیا، نکالا سزا، عبرت کا نشان، لما بین یدیہا، ان کے آئندہ اعمال کی وجہ سے، وما خلفہا، اور ان کے پچھلے اعمال کی وجہ سے. اس لما بین یدیہا وما خلفہا، اس پورے ٹکڑے میں اس کی ریزن بیان کی گئی ہے کہ ہم نے سزا کا نشان کیوں بنایا، ہم نے ان کو عبرت کا نشان کیوں بنایا، ان کے آئندہ اور گزشتہ اعمال کی وجہ سے. وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، یقیناً اللہ یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، بکرا، گائے، بقرتن، گائے. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذونا ہزوا، کیا تو ہمیں ہنسی کا نشانہ بناتا ہے. اتتخذونا، آ الگ ہے، تتخذو الگ ہے، نا الگ ہے. نا ضمیر ہے، آ حرف استفہام ہے، اور تتخذو جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے. اتتخذونا، آ کیا، تتخذو تو بناتا ہے، نا ہمیں، کیا تو ہمیں بناتا ہے، ہزواً ہنسی، ہنسی کا نشانہ. قالو، انہوں نے کہا، اتتخذونا ہزوا، کیا تو ہمیں ہنسی کا نشانہ بناتا ہے. غائب، اللہ تعالیٰ کو غائب کا ذبح کرنے کا حکم دینے کی کیا ضرورت ہے. پہلا کویشچن تو انہوں نے یہ اٹھایا نا کہ اللہ کو ذبح، تو ہمیں ہنسی کا نشانہ بنا رہا ہے، گائے بھی کوئی، یہ بھی کوئی حکم ہے کہ گائے ذبح کرو. قالا، حضرت موسیٰ نے کہا، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. دوسروں کو ہنسی کا نشانہ بنانا تو جاہلوں کا کام ہے، تو بحثیت نبی میں یہ کام کروں، مجھ سے بڑا نعوذ باللہ اور کون جاہل ہوگا اگر ایسی بات میں کروں.
تو ایسی بات نہیں ہے، مجھے جو حکم ملا ہے وہی میں خدا تعالیٰ کا حکم آگے پہنچا رہا ہوں۔ ان کو چلو اس بات کی سمجھ آ گئی، تو انہوں نے پھر چونکہ حضرت اصل میں ان ساری 4-5 آیتیں جو ہم آگے پڑھیں گے، اس میں حضرت موسیٰ کی قوم کی بہت زیادہ سوال، کثرت سے سوال کرنے کی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ بات جلدی نہیں مانتے تھے۔ اس لیے عام تقاریر میں بھی ہم سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ گزر جائے۔ اور موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ جا تو اور تیرا رب لڑ، جب تم لڑ چکو تو ہم آ جائیں گے۔ یہ قرآن کریم میں بیان ہے واقعہ۔ آگے ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے اس کو، جب موسیٰ اپنی قوم کو بلائیں گے کہ آؤ ہم فلسطین چل دو، کہیں گے نہیں تو جا کے لڑ اپنے رب کے ساتھ، جب فتح پالو تو ہمیں بتانا، ہم بھی آ جائیں گے۔ تو مراد یہ ہے بتانے کی کہ ان کی قوم میں اسی وجہ سے ان کو 40 سال صحرا میں بھٹکنا پڑا، اور آخر پہ حضرت موسیٰ فلسطین نہیں پہنچ سکے۔ بائبل کے مطابق اور تاریخ کے مطابق حضرت موسیٰ کی وفات جب ہوئی تو یروشلم بالکل سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن ایک مسافت سے اس میں داخل نہیں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ ان کے بیچارے 40 سال ان کو سمجھاتے ہی رہے، کبھی سمجھ آ جاتی تھی، کبھی پھر واپس اسی ڈگر پہ آ جاتے تھے۔ تو ان آیات میں بھی ان کی اس عادت کی طرف ہی اشارہ ہے۔ ایک سوال سے جان چھوٹی ہے تو دوسری طرف آ گئے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا تو دعا کر، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا، یبین وہ کھول کر بیان کرتا ہے، بینا یبین، بینا اس نے کھول کر بیان کیا، یبین مضارع ہے، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، یبین لنا وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کرے، ماہیا کہ وہ کیا ہے، کیا کون سی گائے ہے وہ۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول، یقیناً وہ کہتا ہے، وہ سے مراد اللہ، انہو یقیناً وہ یعنی اللہ کہتا ہے، یقول وہ کہتا ہے، مضارع کا یہ صیغہ ہے، قال اس کا ماضی ہے، انہو یقول یقیناً وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ یقیناً وہ گائے ہے، لا فارض نہ وہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ ہی بچیا ہے، نہ کم عمر ہے، یہ دیکھو یہ عوان بین ذالک، عوان جوان ہے، بین ذالک اس کے درمیان، تو فارض بوڑھی، بکرن بچی، عوان جوان۔ میں اس دن بھی دہرائے تھے کہ یہ الفاظ جو ہیں ہر رکوع میں سے ہم کویسچن بنا کے، میرا خیال ہے کہ اتقاء والے اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، میں ان کو بھیجے بھی تھے، تو بہرحال کر رہے ہوں گے، ایڈمنسٹریشن کر رہے ہوں گے، وہ ان الفاظ کو میں بار بار دہرا یہ دیتا ہوں کہ اس طرح کے کویسچن ہوتے ہیں کہ کوئی چھوٹے ٹکڑے ہوں گے، بتایا ہوگا کہ اس کا ترجمہ بتائیں، یا الفاظ ہوں گے کہ اس کا ترجمہ بتائیں، تو اس طرح کی چیزیں ہیں، جس سے یہ صرف مقصود یہ ہے کہ جب ہم ایک پارہ ختم کریں تو کم از کم اس لیول پہ ہوں کہ ہم واقعی کہہ سکیں کہ ہمیں ترجمہ اس پارے کا آتا ہے، اگر کوئی لفظ پوچھے تو اس کا ترجمہ آئے۔ محنت طلب کام ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا، اس لیے میں بار بار دہراتا بھی رہتا ہوں چیزیں۔ قالا اس نے کہا، انہو یقول یقیناً وہ کہتا ہے یعنی اللہ، انہا بقرۃ وہ گائے ہے، لا فارض نہ وہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ ہی کم عمر ہے، نہ ہی بچی ہے، عوان جوان ہے، بین ذالک ان دونوں حدوں کے درمیان، ان دونوں عمروں کے درمیان جوان ہے، ففعلوا ما تؤمرون، ففعلوا بس تم کرو، فا الگ کر لیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب دو ساکن آئیں گے تو ہم ساکن حرف کے بعد دیکھیں گے کہ اگلے حرف پہ کیا آ رہی ہے حرکت، تو اس کے مطابق ہم پھر الف پہ حرکت دیں گے، اگر ضمہ ہوگی تو شروع میں ضمہ آ جائے گی، اگر فتح یا کسرہ ہوگی تو شروع میں کسرہ ہوگی، اس لیے اگر ہم فا کو یہاں سے الگ کر دیں تو افعلوا امر بنے گا، ففعلوا
پس تم کرو ما تؤمرون جس طرح تمہیں حکم دیا جاتا ہے، جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو، مضارع ہے لیکن مجہول ہے. ففعلوا ما تؤمرون مجہول، اب مجہول سمجھ لیں جیسے پیسو ہوتا ہے. یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کام میں کرتا ہوں اور یہ مجھ سے کیا جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پیسو بن جاتا ہے. تو مجہول پیسو ہے. ففعلوا بس تم کرو ما تؤمرون جیسا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قالو انہوں نے کہا ادعو تو پکار تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین لنا وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کرے ما کیا لونو رنگ ہا اس کا ما لونوہا. پھر تین الفاظ ہیں، تین الگ الگ چیزیں ہیں. ما استفہام کے لیے کویسچن کے لیے ہے، ہا ضمیر ہے جو بقرۃ کی طرف جا رہی ہے، لون پھر جو ہے وہ رنگ ہے، اسم ہے. ما لونوہا اس کا رنگ کیا ہے. قالا حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول یقیناً وہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء وہ زرد رنگ کی گائے ہے. بقرۃ گائے، صفراء زرد. انہا بقرۃ صفراء وہ زرد رنگ کی گائے ہے. فاقع لونہا فاقع برائٹ کلر جیسے ہوتا ہے جو دور سے جو ہے جس کو جو ہائی لائٹ ہو رہا ہو. تو فاقع لونہا اس کا رنگ شوخ ہے. فاقع شوخ، لونہا اس کا رنگ تسر الناظرین وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے. تسر وہ گائے مؤنث کا صیغہ ہے، وہ خوش کرتی ہے. یعنی اتنا شوق اور اتنا پیارا کلر ہے کہ دور سے دیکھنے والا خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے. الناظرین دیکھنے والے، تسر وہ خوش کر دیتی ہے. فاقع لونہا اس گائے کا رنگ شوخ ہے، تسر الناظرین وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے. قالو انہوں نے کہا ادعو لنا ربک تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر یبین لنا ما ہی وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کرے کہ وہ ان البقرہ تشابہ علینا یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں. ان البقرہ یقیناً گائے تشابہ علینا ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں. تشابہ it mingled up, it got mixed up. تو تشابہ وہ مل جل گیا، وہ متشابہ ہو گیا. متشابہ جب کچھ چیزیں آپس میں مل جل جائیں. ان البقرہ یقیناً گائے تشابہ علینا ہم پر مل جل گئی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی گائے. اللہ تعالیٰ حالانکہ صاف واضح حضرت موسیٰ ان کو نشانیاں بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کیونکہ کثرت سے سوال کرنے کی عادت تھی اور جب تک بالکل سر پہ پڑ نہیں جاتی تھی اس وقت تک بات مانتے نہیں تھے. اس لیے اب بھی آخری سوال کی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پھر دعا کریں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ تو ضرور ہدایت پائیں گے. یہ آیت یہاں سے میرے خیال ہے 71 سے ہم نے دوبارہ نیا پڑھنا تھا سبق. 70 تک ہم نے پہلی ریویژن کی ہے جو ہم نے اس دن پڑھا تھا. تو یہاں سے آیت 71 سے آج کا سبق شروع ہو رہا. قالو انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر. یبین لنا وہ ہمارے لیے واضح کرے، وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کرے. ماہیہ کہ وہ کیا ہے، وہ کیسی گائے ہے. مؤنث کی ضمیر ہے اور بقرۃ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، اس لیے یہ اس کی طرف اشارہ کر. یہ بقرۃ پر جس بھی اسم کے آگے یہ تا مربوطہ کہتے ہیں اس کو، یہ والی تا گول تے ہوگی تو وہ مؤنث کا صیغہ ہوگا. ما ہی وہ کیا ہے، ان البقرہ تشابہ یقیناً گائے مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا ہم پر. البقر جمع ہے بقرۃ کی، اس لیے اس کے آگے تا نہیں آئی. ان البقرہ یقیناً گائیاں، حضور نے بھی جمع میں ترجمہ کیا ہے، سب گائیاں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں تو گائیاں جمع ہے. یقیناً ان البقرہ یقیناً گائے یا گائیاں تشابہ علینا ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں. وَإِنَّا
اور یقیناً ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون تو ضرور ہدایت پانے والا ہے. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری سوال کر دیا، اب ہمیں پتہ لگ جائے گا، لیکن ایک دفعہ پھر دعا کریں. قالا حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول یقیناً وہ کہتا ہے انہا بقرۃ یقیناً وہ گائے ہے لا ذلول تثیر الارض تثیر وہ ہل چلاتی ہے الارض زمین ذلول وہ جوتی جاتی ہے ہل جوتنا جیسے ہوتا ہے. تو یقیناً وہ گائے ایسی ہے جسے زمین میں ہل چلانے کے لیے جوتا نہیں گیا. لا ذلول نہیں جوتا گیا اس گائے کو تثیر الارض کہ وہ زمین میں ہل چلائے یا زمین کو پھاڑے. اصل میں اثارا یثیرو تثیرو اثارا ماضی ہے، اس نے پھاڑا، یثیرو وہ پھاڑتا ہے، تثیرو اس سے پھر مضارع کا صیغہ ہے وہ پھاڑتی ہے. ہل چلا کے چونکہ زمین کو پھاڑا جاتا ہے، نیچے والی مٹی اوپر کی جاتی ہے، اوپر والی مٹی نیچے چلی جاتی ہے، تو ایک دفعہ سخت مٹی کو زمین کو پھاڑ کے نرم کیا جاتا ہے، اس لیے تثیرو کا لفظ آتا ہے. ہل چلانے کا پھر مفہوم اس سے ہے، ورنہ لفظی ترجمہ ہے وہ پھاڑتی ہے، لیکن پھاڑنے سے مراد ہے یہاں ہل چلانا، اس لیے ہل چلانا زیادہ ترجمہ مناسب رہے گا کہ اس سے سمجھ بھی آ جائے گی. انہا بقرۃ یقیناً وہ ایسی گائے ہے لا ذلول جو جوتی نہیں گئی تثیر الارض کہ وہ زمین میں ہل چلائے ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی پلاتی ہے. تسقی وہ پانی پلاتی ہے، استسقا پہلے پڑھا ہے کہ اس نے پانی مانگا، ساقی بھی اسی سے ہے پانی پلانے والا. تسقی وہ پانی پلاتی ہے الحرث زمین کھیتی کو. اب دو کام ہیں جس میں اگر ہمیں تھوڑا سا نقشہ گاؤں کا ذہن میں ہو تو جس کے لیے جانوروں کا استعمال ہوتا ہے. ایک زمین میں ہل چلانے کے لیے، اور اب چونکہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، موٹریں لگی، پہلے ٹیوب ویل آئے، پھر ٹیوب ویل سے بعد الیکٹرک موٹریں آ گئیں، اب وہ کئی قسم کی اور مشینری آ گئی ہیں کہ جس سے جانور ابھی بھی، لیکن پھر بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جانوروں کو ابھی بھی یا ہل چلانے کے لیے یا زمین میں سے پانی نکال کے کھیتوں کو دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پہلے اونٹوں کو یا گائیوں وغیرہ کو کرتے تھے کہ وہ کنواں سا ہوتا تھا جس میں سے پانی نکال کے وہ باہر جانور پھینکتے جاتے تھے اور وہ کھیتوں کو لگتا تھا، جس کی جگہ اب ٹیوب ویل اور الیکٹرک موٹرز نے لے لی ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. انہا بقرہ وہ گائے لا ذلولن جوتی نہیں گئی تثیر الارض کہ وہ زمین میں ہل چلائے ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی پلاتی ہے. وہ گائے ان کو بہت پیاری تھی، سمجھ ان کو شروع میں ہی آ گئی تھی کہ خدا تعالیٰ کس گائے کی قربانی مانگتا ہے ان سے، لیکن وہ اس کو کرنا نہیں چاہتے تھے ذبح، اس لیے بار بار ڈیفرنٹ کویسچن پوچھتے تھے کہ شاید کوئی اور ہو جائے. اس لیے اس دفعہ ایسی نشانی حضرت موسیٰ نے بتائی کہ ان کے پاس چارہ نہیں تھا اب ادھر ادھر جانے کا. تو لا ذلول وہ نہیں جوتی گئی تثیر الارض زمین میں ہل چلانے کے لیے، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ گائے پانی پلاتی ہے. مسلمہ مسلمہ مسلمۃ تندرست صحیح سلامت. عام استعمال ہوتا ہے اردو میں مرغ مسلم، اس سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں شاید مسالہ وغیرہ لگا ہوتا ہے اس لیے مسلم کہتے ہیں، حالانکہ مسلم کہتے ہیں مکمل کو. مرغ مسلم سے مراد ہے پورا کیا ہو. تو مسلمتن پاسورڈ فیملی 0755 ہے. پلیز اپنا مائک جو ہے اس کو ذرا میوٹ کر لیں. مسلمہ مکمل، تندرست، صحیح سلامت، صحیح سلامت ہے، تندرست ہے. لا شیعۃ فیہا اس میں کوئی لا نہیں ہے، شیعۃ داغ، فیہا اس گائے میں، اس گائے میں کوئی داغ نہیں ہے، تندرست ہے، صحیح سلامت ہے. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اب انہوں نے پھر جواب دیا، قالو انہوں نے کہا الآن جئت بالحق اب تو نے سچی بات کی ہے.
اب جب چاروں طرف کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ کوئی اور کویسچن کر سکیں، تو اب نبی کے سامنے کہتے ہیں کہ ہاں اب آپ نے ٹھیک بات کی ہے، اب ہمیں سمجھ آئی ہے. تو اب سمجھ آنی ہے. اب کیوں اس کے بعد بھی اگر ادھر ادھر کی بات کریں گے تو پھر تو اور اس کے علاوہ کوئی چارہ رہ نہیں گیا کہ پھر اس کے علاوہ اس کے بعد پھر چتر ہی پڑیں گے کہ ہر چیز سمجھا دی گئی پھر بھی سمجھ رہا ہے. قالو انہوں نے کہا الآن، اب، الآن اب، جئتا بالحق، حق لایا ہے، یعنی تو اب تم نے سچی بات کی ہے، اب تو نے سچی بات بیان کی ہے. جئتا بالحق کی، تو حق لایا ہے. میں نے بتایا تھا جا یا عطا کا اگر سیگا آئے تو اس کے ساتھ جب با کا سیگا آتا ہے، جئتا کا لفظی ترجمہ ہے تو آیا، لیکن جب با کا سیگا آیا لگ جائے گا تو ترجمہ ہو جائے گا تو لایا. جئتا بھی، تو لایا، الحق سچ، اب تو سچ لایا ہے. فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. فا پس ذبحو، انہوں نے ذبح کر دیا، ماضی جمع کا صیغہ ہے. they slaughtered. فا پس ذبحو، انہوں نے ذبح کر دیا، ہا اس کو یعنی اس گائے کو. وما کادو یفعلو، وہ ایسا کرنے کے قریب بھی نہیں تھے. وما اور نہیں تھے، کادو وہ قریب، یفعلون they do وہ کرتے ہیں. تو با محاورہ پہ ترجمہ ہوگا وہ ایسا کرنے والے نہ تھے یا وہ ایسا کرنے کے قریب بھی نہیں تھے. حضرت موسیٰ نے ان سے وہ کام کروایا، خدا تعالیٰ نے ان کے نبی کے ذریعے سے وہ زبردستی ان کے کام کروایا، ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ. پھر اس آیت کو ترجمہ کر دیتا ہوں، تھوڑے سے مشکل الفاظ بھی ہیں. قالا، حضرت موسیٰ نے کہا، انہو یقولو، یقیناً وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، یقیناً وہ گائے، لا ذلول، وہ جوتی نہیں گئی، تثیر الارض، کہ وہ زمین میں ہل چلائے. وہ زمین میں ہل چلانے کے لیے جوتی نہیں گئی، وہ زمین میں ہل چلانے کے لیے جوئے کے نیچے نہیں لائی گئی. جوتنا یا جوئے میں ڈالنا جو جانوروں کو دو کو باندھنے کے لیے کہ وہ فاصلے پہ بھی رہیں اور ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکیں، جو ان کی گردن میں وہ لکڑی کا ایک پورا، اس کو جوا کہتا ہے یا جوتنا کہتا ہے. ذلول ان کا لفظ اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے. انہا بقرۃ، یقیناً وہ گائے ہے، لا ذلول، وہ جوتی نہیں گئی، تثیر الارض، کہ زمین میں ہل چلائے، ولا تسقی، اور نہ ہی وہ پانی پلاتی ہے، الحرث، کھیتی کو، الحرث کھیتی، اور وہ کھیتی کو پانی بھی نہیں پلاتی. مسلمتن، بالکل تندرست ہے، مکمل صحیح سلامت ہے. لا نہیں، شیعتا داغ فیہا اس میں، لا شیعتا فیہا اس میں کوئی داغ نہیں، شیعتن داغ، لا شیعتا فیہا اس میں کوئی داغ نہیں. قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جئتا بھی تو لایا ہے، الحق کی سچ، اب تو سچ لایا ہے. فذبحوها، مطلب اینڈ پہ بھی ڈالی ساری بات حضرت موسیٰ پہ ہی ہے کہ غلطی آپ کی ہی تھی جو پہلے آپ ہمیں سمجھا نہیں پا رہے تھے، اب صحیح بات کی ہے تو دیکھو ہمیں سمجھ آ گئی ہے نا. تو یہ ہوتی ہے جب انسان کے دل میں ایمان پوری طرح راسخ نہ ہوا ہو، یا ہوا ہو تو وہ اس کو اتنا لائٹ لیتا ہو کہ وہ اس کے مقابلے میں کسی کو بھی جو بھی بڑا اس کے سامنے ہو اس کو کوئی وقت نہ دیتا ہو. کہ ٹالنا ہے طبیعت میں، کویشچن کرنے کی، سوال کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن بے وجہ سوال کرنا بری بات ہے. ڈسکریج نہیں کرتے بچوں کو بھی نہ بڑوں کو کہ سوال نہ کریں، لیکن خواہ مخواہ کے سوال کرنا جن کا، اس پہ تو قرآن کریم نے بھی منع کیا ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اگر کثرت سے سوال نہ کرو، فضول سوال نہ کرو، اگر وہ سوال کھول دیے جائیں تمہارے اوپر تو تمہارے لیے مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی. اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے سوال کرنے سے پہلے بھی ضرور انسان کو سوچنا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے دعا کر کے سوال کرنا چاہیے. اس لیے نبی یا خلیفہ سے سوال کرنے یا کوئی بات پوچھنے سے پہلے خدا تعالیٰ نے کہا، آگے ہم پڑھیں گے 28ویں پارے میں، کہ جب بھی تم رسول یا نبی سے کوئی مشورہ کرو تو صدقہ دو پہلے، جو بھی ہے
صدقہ دو, اپنے آپ کو پاک صاف کرو, اپنے دل کو پاک صاف کرو کہ اللہ میں سوال پوچھنے جانوں, تو اگر میرا یہ سوال پوچھنا مناسب نہیں تو مجھے روک لے کسی بھی طرح سے, لیکن اگر مناسب ہے اور میں پوچھ سکتا ہوں تب بھی جو بھی مجھے جواب ملے میں اس کے اوپر پھر آمین کہنے والا ہوں. پھر اپنی مرضی نہیں رہ جاتی. پھر جب کویشچن پوچھ لیا, مشورہ لے لیا, پھر مناسب بلکہ فرض یہ بنتا ہے کہ پھر انسان اسی کے اوپر عمل کرے. بعض اوقات ہوتا تو یہی ہے کہ لوگ لکھتے ہیں حضرت صاحب کو کسی بات کے لیے, بعض اوقات شادیوں کے لیے لکھتے ہیں, اور جب آ جاتا ہے حضرت صاحب کی طرف سے تو اس کے بعد کئی لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کی باتیں جو ہیں مطلب ہیں تجربے میں ہیں. بعض لوگ, ایک بڑی کامن سی مثال ہے, بعض لوگ لکھتے ہیں حضرت صاحب کو نام کے لیے, نام آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ چونکہ اپنی پسند کا نہیں آتا کہ جو وہ رکھنا چاہتے تھے اس طرح کا نہیں ہے, اس لیے جو بہت ہی تھوڑا سا, جو بہت مطلب دل پہ جن کا خوف بھی ہوتا ہے, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس نام کے ساتھ ایک اپنا حضور نے جو بھیجا ہوتا ہے وہ بھی لگا لیتے ہیں, جو اپنے دل میں وہ بھی لگا لیتے ہیں کہ چلو دونوں پوری, حضور کا بھی رکھ لیا, کوئی یہ نہ کہے کہ حضور سے نام منگوایا تھا رکھا ہے. لیکن بعض تو ٹوٹلی اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ چلو منگوایا تھا, نہیں پسند نہیں آیا, چلو اپنا رکھ لو. اس لیے مشورہ کرنے کے لیے بلایا نہیں گیا, آپ نے خود نام مانگا, آپ نے خود کوئی بھی مشورہ, یہ تو نام کی میں نے ویسے ایگزامپل دی ہے, کوئی بھی بات ہو, اگر مشورہ لیا ہے, کوئی چیز پوچھی ہے, پھر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ پھر ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں. اس سے پھر طبیعت جو ہے اس طرح کویشچن پہ کویشچن کرنے والی نہیں بنتی کہ سوال برائے سوال پوچھی جاؤ, ماننا نہیں. قالوا الان, یہ آیت کر رہے تھے ہم, قالو انہوں نے کہا, الان اب, جئت بالحق, تو حق لایا ہے, فذبحوها, پس ذبحو انہوں نے ذبح کر دیا, اس گائے کو, وما کادو, اور وہ قریب بھی نہ تھے, یفعلون کہ وہ ایسا کرتے, وہ ایسا کرنے کے قریب بھی نہ تھے. یفعلون کا لفظی ترجمہ ہے وہ کرتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اور تم نے جان کو قتل کر دیا, فَدَّارَأْتُمْ, پھر تم نے اختلاف کیا, فیہا, اس کے بارے میں, پس ادارأتم, تم نے اختلاف کیا, اور اذ, جب, قتلتم, تم نے قتل کر دیا, نفسن, ایک جان کو, پس ادارأتم, فدارأتم, پس تم نے اختلاف کیا, فیہا, اس میں, اس کے بارے میں, واللہ, اور اللہ, مخرجن, نکالنے والا ہے, ما کنتم تکتمون, جو تم چھپاتے ہو. تو اللہ اس راز کو نکالنے والا ہے, اللہ اس بھید کو نکالنے والا ہے, اللہ اس سیکرٹ کو ان سیکرٹ کرنے والا ہے جو تم چھپا رہے ہو. تم تو چھپا رہے اپنے دلوں میں, لیکن خدا تعالیٰ اس کو نکال کے چھوڑے گا. فقلنا, پس ہم نے کہا, اضربوها ببعضها, اضربوه ببعضها, لفظ کہتے تو یہ ہے کہ وہ ہمارا عام طور پہ مفسرین, یہ حضور نے بھی نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس آیت سے بھی بعض مفسرین نے بالکل غلط معنی مستنبط کیے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص مارا گیا ہو تو اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کے ٹکڑوں کو اس مقتول کے جسم پر مارو, اس طرح پر پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے. حالانکہ یہاں بڑی وضاحت سے قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو قتل ہوا ہے اس کے حالات پر غور کر کے اس جیسے حالات کا جائزہ لو کہ یہ بات کس سے رونما ہو سکتی ہے, کیونکہ قاتل کا طریقہ قتل عموماً ایک ہی رہتا ہے, اور آج کل کی جاسوسی دنیا میں اس پر بہت زیادہ انحصار ہے. یہی ہے, یہ طریقہ ہے. آج بھی لوگ دیکھتے ہیں ایک کوئی چیز ہوئی ہے تو وہ دیکھتے ہیں اچھا اس طرح سے کوئی دیکھو, اور پیچھے ماضی میں کون سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں سیم ویپن استعمال ہوا ہے, سیم طریقہ استعمال ہوا ہے, اس کا اٹیک کرنے کا بالکل, اس کا ایکشن بالکل سیم تھا, اس کے ٹائمنگ, اس کے طریقہ واردات, ساری چیزیں پر دیکھتے ہیں اور اس سے وہ پہنچ بھی جاتے ہیں, بہت کامیابی بھی ہوتی ہے. یہی اس میں بھی خدا تعالیٰ یہی فرما رہا ہے, اضربوہ ببعضہا, اس واقعے کو اس جیسے ملتے جلتے واقعات کے ساتھ بیان کر کے دیکھو. فقلنا, پس ہم نے کہا, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی ضمیر کو لیا ہے, فقلنا, پس ہم نے کہا, اضربوہ ببعضہا, لفظی ترجمہ ہے اضربوہ, تم اس کو مارو, ببعضہا, اس کے بعض پر, جس سے مفسرین یہ لیتے ہیں کہ اس گائے کے بعض حصوں کو بعض دوسرے پہ مارو, یا اس گائے کے گوشت کے بعض حصوں کو اس قتل کرنے والے شخص کے
جو ہوا ہے اس کے اوپر مارو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا، وہ غلط ہے. اضربو میں نے بتایا تھا ضربہ کا لفظ صرف مارنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ضربہ کا لفظ بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اضربوہ تم اس واقعے کو بیان کرو ببعضہا اس جیسے بعض دوسرے واقعات کے ساتھ. اور یہی ہے جو اس کی کلی کو کھول دیتا ہے، جو اس کے سیکرٹ کو کھولتا ہے کہ اس واقعے کو اس جیسے بعض دوسرے واقعات کے ساتھ بیان کر کے دیکھو، تمہیں پتہ لگ جائے گا اس طرح کا واقعہ کون کیسے کس وقت میں کس طرح کے لوگوں سے ہوا ہے. اسی طرح کے اس میں سے تمہیں قاتل ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا. اس لیے ضربہ کا ترجمہ یہاں مارنے کی بجائے اگر بیان کرنا ہم کر لیں تو وہ زیادہ ہمیں ترجمے کو سمجھنے کی بھی اور اچھی طرح اس کے اوپر گرفت کرنے کی بھی زیادہ ہمیں اس کی سمجھ لیں توفیق مل جاتی ہے. فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اضربوہ تم اس واقعے کو بیان کرو بِبَعْضِہَا اس جیسے بعض اور واقعات کے ساتھ. تو بِبَعْضِہَا میں ہا میں واقعات طرف اشارہ ہے، تو اس جیسے بعض اور واقعات کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر کے دیکھو. کذالک اسی طرح یحیی اللہ اللہ زندہ کرتا ہے الموتى مردوں کو. وَیُریکم اور وہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتی اپنے نشانات لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اضربوہ تم اس کو بیان کرو بِبَعْضِہَا اس جیسے بعض دوسرے واقعات کے مطابق. کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتى اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَیُریکم اور وہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتی اپنے نشانات لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو. ثم پھر قست قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے. قست مؤنث کا واحد ترجمہ قست اگر سپلٹ ورڈ میں سیپریٹلی آ جائے الگ سے قست آ جائے تو لفظی ترجمہ ہے وہ سخت ہوئی. ہم ہو گئے کیوں ترجمہ کرتے ہیں قلوب ان کی جمع سے. قلب ان کی جمع ہے قلوب دل اس اور جمع کے لیے بھی مؤنث کا صیغہ آتا ہے. اس لیے ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. ٹھیک ہے قست کا سخت ہو گئے اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ دل جمع ہے اس لیے، ورنہ قست کا لفظی ترجمہ ہے وہ سخت ہو گئی. ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک اس کے بعد اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہیہ کالحجارہ پھر وہ پتھر کی طرح ہو گئے او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت. اشد قسوتن زیادہ سخت. اشد شدت سے ہے، اشد زیادہ، قسوتن سخت، الحجار پتھر. ثم پھر قست قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک اس واقعے کے بعد. فہیہ پس وہ کالحجارہ پتھر کی مانند ہو گئے، کل کی مانند کی طرح. فہیہ پس وہ کل حجارتی پتھر کی طرح ہو گئے او یا اشد قسوہ اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور یقیناً بعض پتھر ایسے ہیں لما یتفجر منہ الانہار کہ ان میں سے نہریں بہتی ہیں. لما یتفجر لما یتفجر وہ بہ پڑتا ہے. فن فجرت کا لفظ ہم نے پڑھا فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. فن فجرت بس بہ پڑے منہ اس میں سے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے. تو یتفجر وہ بہتا ہے وہ پھوٹ پڑتا ہے. وَإِنَّ اور یقیناً من الحجارتی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لما یتفجر ضرور پھوٹ پڑتے ہیں منہ اس سے الانہار نہریں. اب چشمے جو نکلتے ہیں اور پہاڑوں سے بعض پتھر بالکل ایسے پتھر کی مانند پڑے ہوتے ہیں اس میں سے پانی پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا ہوتا ہے. تو پتھروں میں بھی کئی قسمیں، بعض بھربھرے پتھر ہوتے ہیں، بعض بہت سخت ہوتے ہیں.
مختلف کلرز کے ہوتے ہیں. تو اس سے مثال دی قرآن کریم نے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹتے ہیں، ان میں سے نہریں پھوٹتی ہیں. تو تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ تمہارے دل میں کوئی رحم نام کی چیز گھستی نہیں ہے. وَإِنَّ اور یقیناً من الحجارت پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لما یتفجر ضرور پھوٹ پڑتے ہیں منہ ان میں سے الانہار نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ اور یقیناً ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں. وَإِنَّ اور یقیناً مِنْهَا ان میں سے یعنی الحجارہ، منہا کی ضمیر الحجارہ کی طرف جا رہی ہے، پتھروں کی طرف. وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں لما یشقق کہ ضرور وہ پھٹتے ہیں. یشقق شق القمر کا واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے، کہتے ہیں شق صدر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جب چاک کیا گیا کشف میں اور اس کو دھو کے پھر دوبارہ فرشتے میں اندر ڈالا. اسی طرح شق قمر کا چاند کا ٹوٹنا، تو کسی چیز کا پھٹنا شق کہلاتا ہے. وَإِنَّ اور یقیناً منہا ان پتھروں میں سے بعض لما یشقق ضرور وہ پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ پس نکلتا ہے منہ اس میں سے الماء پانی. بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے چشموں کی شکل میں، یہاں پہ نہروں کی شکل میں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ اور یقیناً مِنْهَا ان میں سے بعض لَمَا يَهْبِطُ ضرور وہ گر جاتے ہیں. حَبِطَ يَهْبِطُ يَهْبِطُ وہ گر جاتا ہے. اِهْبِطُوا مِنْهَا تم اس مقام سے گر جاؤ، نکل جاؤ اس شہر سے. تو حَبِطَ کا ایک ترجمہ نکلنا بھی ہے، اور وہ بھی نکلنا اصل میں حبوط کہتے ہیں بلندی سے نیچے کی طرف آنا. وہاں بھی جب ہم نے جو قرآن کریم کے پہلے پارے کے شروع میں پڑھا تھا حضرت آدم کے ذکر میں، فرمایا اہبطوا منہا کہ تم اس شہر میں سے نکل جاؤ، اس جنت میں سے نکل جاؤ. وہ بھی ان کے اعلیٰ مقام سے ادنا مقام کی طرف اشارہ تھا کہ تم اس پرامن جگہ پہ رہنے کے اہل نہیں ہو، اب جاؤ باہر جا کے دھکے کھاؤ. کہ تمہیں اعلیٰ جگہ پسند نہیں آئی، اب ادنا جگہ میں دھکے کھاتے پہ ہو. تو حبوط کہتے ہیں اعلیٰ اور اونچی جگہ سے نچلی جگہ کی طرف آنا. اس لیے یہاں گرنے کا ترجمہ ہے، جو اونچے سے نیچے کی طرف ہمیشہ چیز گرتی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں. منہا میں ہا کی ضمیر الحجارہ کی طرف جا رہی ہے، یہاں بھی منہا میں ہا کی ضمیر الحجارہ کی طرف جا رہی تھی. وَإِنَّ اور یقیناً منہا ان پتھروں میں سے بعض لما یہبط ضرور وہ گر جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف کی وجہ سے. خشیت خوف، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ اور اللہ بغافل غافل نہیں ہے، ما نہیں، اللہ اللہ. وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے بغافل غافل، عما عن اور ما کا مرکب ہے، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. کوئکلی اس کو ریوائز کر دیتا ہوں، لمبی آیت ہے تھوڑی سی. ثم پھر قست قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیہ کالحجارہ پس وہ پتھروں کی مانند ہو گئے، او اشد قسوتاً یا اس سے بھی زیادہ سخت، اشد زیادہ، قسوتاً سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور یقیناً بعض، من بعض، وَإِنَّ اور یقیناً من بعض الحجارہ پتھر ایسے ہیں لما یتفجر کہ پھوٹ پڑتے ہیں منہ ان میں سے. وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً ان میں سے بعض ایسے ہیں لما یشقق کہ پھٹ پڑتے ہیں ان میں سے، کہ وہ پتھر پھٹ پڑتے ہیں. فَيَخْرُجُ پس نکلتا ہے منہ اس پتھر میں سے الماء پانی، اور پھر ان پتھروں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لما یہبط جو گر جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. ہم نے بس 75 تک پڑھ لیا. انشاءاللہ کل ہم اس کو ریوائز کریں گے. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ لکھ کے پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ حسن الجزا. کل انشاءاللہ دوبارہ پھر کلاس ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.